ابن مسعود فرماتے ہیں ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک دن حضور تشریف فرما تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نا ایک آدمی کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا یا رسول اللہ ایک آدمی ہے، فقیل له ما زال نائما حتی اصبح، یا رسول اللہ وہ ساری رات سویا رہتا ہے اتنا سویا رہتا ہے فجر کی نماز کے لیے بھی وہ نہیں اٹھتا ہے۔ ساری رات گزر گئی، فجر کی نماز کا وقت گزر گیا، ما قام الی الصلاۃ، یہ فجر کی نماز کے لیے اٹھا ہی نہیں ہے، فجر کی نماز اس نے ادا نہیں کی، اور فجر کی نماز کا جو وقت تھا ختم ہو گیا اور سورج طلوع ہو گیا۔ اس کے بارے میں حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہی صورتحال تقریباً ہم مسلمانوں میں سے تقریباً ہر دوسرے مسلمان کی ہے، فجر کی نماز خاص طور پر جی، اور اس میں سے بھی خاص طور پر یہ جو گرمیوں کا موسم ہے نا، اس کے اندر نماز فجر کا بہت کم اہتمام ہوتا ہے، اس لیے مسجدیں بہت کم اس کے اندر نمازی نظر آتے ہیں فجر کی نماز کے اندر۔ وجہ سستی، وجہ نیند کا پورا نہ ہونا، لیٹ سونا، اور فجر کی نماز کا قضا ہو جانا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کا ذکر کیا گیا، یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے جو ابھی میں آپ کو سنا رہا ہوں، یا رسول اللہ اس طرح کا جو آدمی ہے فجر کی نماز نہیں پڑھتا، سویا ہی رہتا ہے اور سورج طلوع ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ذالک رجل بال الشیطان فی اذنہ او قال فی اذنیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، سویا رہتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، یہ ایسا بد نصیب آدمی ہے، شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کرتا ہے، شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کرتا ہے جی، پیشاب، یعنی آپ علیہ السلام اس کو حقیر بتا رہے ہیں جی، حقیر، جیسے کوئی گندی جگہ ہوتی ہے نا، کوئی بندہ جا کے وہاں پیشاب کرتا ہے جی، یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ حضور بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا گندا آدمی ہوتا ہے نا، شیطان وہاں پر جا کے پیشاب کرتا ہے، خاص طور پر اس کے کان کے اندر بھی، اسی وجہ سے وہ فجر کی اذان بھی نہیں سنتا، اللہ کی بات کے اوپر لبیک بھی نہیں کہتا، تو غفلت میں پڑا رہتا ہے، اس کے کان بند پڑے رہتے ہیں، اور اذان کی آواز سنے بغیر وہ ایسے ہی فجر کی نماز کو ٹال جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی کے ایک کان میں یا دونوں کانوں میں شیطان آ کے پیشاب کر جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوچنے کا مقام ہے، دیکھیں یہ حدیث پاک کا ترجمہ تھا جو میں نے ذکر کی ہے، کوئی بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، اور میرے لیے مناسب بھی نہیں ہے کہ حضور کی بات کے درمیان میں اپنی بات کو ایڈ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں جس گھر کے اندر، خدا کے لیے ہر بندہ اس بات کے اوپر توجہ دے، جس گھر کے اندر صبح فجر کے وقت جو انتہائی خوبصورت ترین ٹائم ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے والا جو ٹھنڈا ٹھنڈا پیارا پیارا دھیما دھیما موسم ہوتا ہے، کبھی اس کو اٹھ کے دیکھا کریں۔ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جنت کا جو منظر ہوگا نا وہ بھی یہی ہوگا جو فجر کے بعد والا ٹائم ہوتا ہے جی، نہ اتنا زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ اتنا زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، درمیانہ معتدل اس کے اندر موسم ہوتا ہے، اور دھوپ بھی نہیں ہوتی، اندھیرا بھی نہیں ہوتا، درمیان والا معتدل چھاؤں کی طرح چھاؤں ہوتی ہے۔ جب اس صبح کے وقت کے اندر کسی گھر کے اندر نہیں، کسی گھر کے اس سونے والے بندے کے کانوں کے اندر آ کے شیطان پیشاب کر کے جائے، اس گھر کے اندر کتنی نحوست ٹپکتی ہو، اور جس گھر کے اندر پتہ نہیں کتنے افراد ایسے ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے، سوئے رہتے ہیں، شیطان اس کے اندر پیشاب کرتا رہتا ہے۔ پھر آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر نحوست ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، کاروبار خراب ہو گئے ہیں، اور سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ اس گھر کے اندر بھلا کہاں اطمینان آ سکتا ہے جس گھر کے رہنے والے بندوں کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہو؟
اس لیے آپ علیہ السلام کا یہ فرمان گرامی ہمیں ایک نئی زندگی فراہم کرا ہے، ایک امید دے رہا ہے، امید، مایوسی نہیں ہے، ایک امید کی بات ہے کہ جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہم سب کو اس سے بچ کے نا آئندہ کے لیے فجر کی خاص طور پر جو نماز ہے اس کا لازمی طور پر اہتمام کرنا چاہیے، نہیں تو اتنا بڑا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ من فاتتہ صلاۃ فکأنما وطر مالہ واہلہ، جس آدمی کی صرف ایک نماز قضا ہو جائے یوں سمجھو کہ اس کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کے گھر والے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کا کاروبار، اس کا مکمل سیٹ اپ جو اس نے بنا کے رکھا تھا یوں سمجھو کہ اس کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے، نماز رہ گئی ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ نماز کا رہ جانا بھی ایک بہت بڑی ہمارے لیے نقصان کی بات ہے، اس لیے نماز کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر فجر کی نماز کا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو فجر کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔